باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ بعون اللہ تعالی ہم آج سے سلسلہ دروس نحو میر کے دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ نحو میر کے اختتام کے بعد انشاءاللہ ہم ہدایت النحو کے دروس کا سلسلہ چلائیں گے۔ یہ جو جب بھی کسی علم کے بارے میں انسان گفتگو کرتا ہے تو اس علم کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، اس علم کا واضح کون ہے، یعنی اس علم کو کس نے وضع کیا ہے، اور مصنف کے جو کتاب شروع کر رہا ہے انسان، اس مصنف کے مختصر حالات زندگی کیا ہے۔ ہم آج پہلا درس ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ علم یہ نحو میر جو کتاب ہے علم نحو کی ہے۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ نحو کا مشہور لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور نحو کی جو اصطلاحی تعریف بیان کی گئی ہے وہ ہے النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یعنی علم نحو چند ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے تین کلموں اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال کو مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم کیا جائے، اور ان میں سے بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملانے کا صحیح طریقہ معلوم کیا جائے۔ یہ تھی علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض کیا ہے؟ علم نحو کی غرض ہے صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی اپنی زبان کو صیانت اللسان، یعنی اپنی زبان کو کلام عرب میں، عربی کلام میں غلطی سے محفوظ رکھنا، لفظی غلطی سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد ہے یہ جو کتاب علم نحو کا واضح کون ہے؟ علم نحو کا واضح، علم نحو کو وضع کرنے والا مولا کائنات سید الاوصیاء حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ہی کچھ قانون کلیہ قاعدے جناب ابو الاسود دویلی کو دیے تھے، پھر ابو الاسود دویلی نے اس کی کیا کی ہے؟ شرح کی ہے۔ یہ جو کتاب ہے نحو میر، اس کا مصنف کے مختصر حالات کیا ہیں؟ مصنف کا نام کیا ہے؟ مصنف کا نام ہے علی، اور اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن، اور مصنف کا لقب کیا ہے؟ زین الدین۔ مصنف کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کے والد کا نام ہے محمد، اور اس کے دادے کا نام کیا ہے؟ علی ہے، یعنی علی بن محمد بن علی۔ آپ جرجان کے علاقے میں رہنے والے تھے، سادات خاندان سے آپ کا تعلق تھا، تو اسی تعلق کی وجہ سے آپ کو سید شریف بھی کہا جاتا ہے، سید سند کے لقب سے بھی کیا ہے؟ یہ مشہور ہے۔ آپ کو میر بھی کہا جاتا ہے۔ میر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کی اکثر جو کتب ہے وہ اسی نام پہ کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ مثلا نحو میر، صرف میر، میر قطبی، میر عیسیٰ غوچی، اس کی یہ کتب ہیں، کتابیں ہیں درسی، جو کہ میر کے نام پہ، اس لیے آپ کو میر کے نام سے کیا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کیا ہے؟ آپ کی ولادت ہے 22 شعبان المعظم 740 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے جرجان کے علاقے میں، اس لیے آپ کو جرجانی کہا جاتا ہے، شریف جرجانی بھی کہا جاتا ہے، سید شریف جرجانی۔ اور آپ کے جو ہے نا مناظرے بھی ہوئے ہیں کئی مرتبہ علامہ تفتزانی سے،
جو کہ صحب مختصر المعانی ہے، اس سے مناظر بھی ان کے ہوئے ہیں۔ آپ کی وفات کیا ہے؟ آپ کی وفات 76 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا 6 ربیع الاول 816 ہجری میں کیا ہے آپ نے وفات پائی ہے۔ مصنف علم نحو میں ہر کتاب میں پہلے خطبے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آج جو ہم پہلی فصل کو بیان کریں گے، اس فصل کا ہم کیا کرتے ہیں، پہلے خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس فصل میں لفظ کی تعریف کی ہے، جو پہلی فصل ہے، اور لفظ کی تقسیم کی ہے۔ لفظ کی تعریف اور لفظ کی تقسیم کی ہے۔ مصنف نے لفظ کی تعریف کیا کی ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، ڈالنا، اور اصطلاح میں لفظ بامعنی یا بے معنی آواز کو کہتے ہیں، یعنی ایسی آواز جو منہ سے نکلے یا تو اس کا معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ یعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ یا موضوع ہوگا یا محمل ہوگا۔ لفظ کی جب تقسیم کی ہے، لفظ موضوع ہوگا یعنی مستعمل ہوگا، یا لفظ کیا ہوگا، محمل ہوگا۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ اگر لفظ کوئی معنی رکھتا ہو، یعنی لفظ ہے اس کا معنی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، موضوع بھی کہتے ہیں، مستعمل بھی کہتے ہیں۔ جیسے ماء پانی ہے، اس کا معنی ہے روٹی ہے، اس کا بھی معنی ہے۔ اور محمل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ لفظ، ہر وہ آواز جو زبان سے منہ سے نکل رہی ہے، اگر وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں لفظ محمل۔ جیسے روٹی شوٹی کہا جاتا ہے، روٹی کا تو معنی ہے لیکن شوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر مصنف نے لفظ کی تقسیم کی ہے۔ دوسرے لفظ کی 2 قسمیں، یا لفظ مفرد ہوگا یا لفظ کیا ہوگا، مرکب ہوگا۔ مفرد کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے تنہا کیا ہوا۔ اصطلاح میں مفرد کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مثلا رجل ہے آدمی، فرس ہے گھوڑا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مفرد۔ اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ نے کلمہ کی 3 اقسام کی ہے، یا کلمہ اسم ہوگا، یا کلمہ فعل ہوگا، یا کلمہ کیا ہوگا، حرف ہوگا۔ کلمہ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لغوی معنی ہے بلندی۔ اصطلاح میں اسم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اس کلمہ کو کہا جاتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے، دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، 3 زمانوں میں سے کسی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے رجل ہے، اور زمانہ یعنی ماضی، حال، استقبال۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، استقبال آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ فعل دوسری قسم کلمہ کے فعل کا لغوی معنی ہے کام۔ اصطلاح میں فعل اس کلمہ کو کہا جاتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہ ہو۔ جیسے ضربہ، یہ 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ کون سا ہے، ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد حرف ہے۔ حرف کا ہے، حرف کا لغوی معنی ہے طرف، کنارہ۔ اور اصطلاح میں حرف کیسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حرف کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں 3 زمانوں میں سے اپنے معنی پہ دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، مستقل اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو۔ جیسے من ہے، اب من مستقل، من کا معنی ہے سے یعنی کیا، یہ محتاج ہے دوسرے کلمے کی طرف۔ مثلا سرتو من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ سرتو من النجف الی کربلا، میں نے سیر کی نجف سے کربلا۔ یا جو مثلا سرتو من البیت الی المسجد، میں نے سیر کی مسجد، گھر سے مسجد تک، تو یہ جو ہے نا دوسرے محتاج ہے۔ اب آخر میں مصنف نے اسی فاصل میں کیا کہا ہے، مرکب کہا ہے، یعنی لفظ کی 2 قسمیں کی تھی، مفرد اور مرکب۔ اب مرکب کیا ہے؟ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔
مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا اسے مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی دو قسمیں کی ہے مصنف نے اسی فصل میں، مرکب یا مفید ہوگا یا مرکب کیا ہوگا، غیر مفید ہوگا۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید کہتے ہیں جب اس کا بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کسی بات کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، یعنی اس کو فائدہ پہنچ جائے، فائدہ تام پہنچے، اس پہ سکوت طاری ہو جائے، سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ جیسے زیدن قائم، زید کھڑا ہے، سننے والا اس کو فائدہ پہنچا، ابھی ٹھیک ہے یہ مجھے خبر دے رہا ہے زید کھڑا ہے۔ یا کہے مثلا ایتی بالماء، پانی لے کے آ، تو یہ جملہ کامل ہے، مفید ہے، مرکب ہے، پانی لے کے آؤ۔ اب سننے والا سوال نہیں کرے گا، جیسے سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام بھی کہا جاتا ہے، مرکب اسنادی بھی کہا جاتا ہے، مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، اور اسناد تام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے نام ہے۔ مرکب مفید کے مختلف نام ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام بھی کہا جاتا ہے، مرکب اسناد بھی کیا ہے، اسنادی بھی کہا جاتا ہے، مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، اور اسناد تام بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، بیدان لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است۔ تو جان لے کہ استعمال شدہ لفظ عربی زبان میں اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد و مرکب۔ ایک قسم مفرد ہے، دوسری قسم کیا ہے، مرکب ہے۔ مفرد لفظی باشد تنہا کے دلالت کنند بر یک معنی۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ وآن را کلمہ گویند، اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ و کلمہ بر سے قسم است، کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم چون رجل، فعل چون ضربہ، حرف چون حل۔ اسم کی مثال جیسے رجل، فعل کی مثال جیسے ضربہ، حرف کی مثال جیسے حل، من، الی۔ چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے۔ اما مرکب لفظی باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ بہرحال مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر کیا ہو، بنا ہو۔ اور و مرکب بر دو گونے است، مفید و غیر مفید۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، یا مرکب مفید ہوگا یا مرکب غیر مفید ہوگا۔ مفید آن است کہ چون قائل بر آن سکوت کنند، سامرا خبری یا طلبی معلوم شود۔ مفید کسے کہتے ہیں؟ جب کہنے والا خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، اور اس کو وآرا جملہ گوین، اور اس کو مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، و کلام نیز، اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ پس جملہ بر دو قسم است، خبریہ و انشائیہ۔ پس جملہ کی دو قسمیں ہیں۔